بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 20 اور 9ویں پارے کا رکوع نمبر 10 انشاءاللہ آج ہم اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، انی اصل میں کیا تھا؟ اننی بے شک میں، رسول اللہ الیکم اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، یعنی اللہ کا قاصد ہوں تمہاری طرف، جمیعاً تم سب کے سب کی طرف، یعنی تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف۔ الذی وہ اللہ، لہ ملک السماوات والارض جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، یحیی و یمیت وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا پس ایمان لے آؤ، ابھی اللہ اپنا کلام کر رہے ہیں، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، النبی جو کہ نبی ہیں، الامی نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، الذی اور یہ نبی بھی خود کیا کرتے ہیں، یہ نبی وہ ذات ہیں، یؤمنوا باللہ وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکلماتہ اور اللہ کے احکام پر۔ کلمہ بات کو کہتے ہیں، تو کلمات جمع ہے، یہاں مراد اللہ کی باتیں یعنی اللہ کے آرڈرز، اللہ کے احکامات، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ اتبع یتبعو کئی بار آ چکا ہے یہ لفظ، امر جب آئے گا آرڈر آئے گا تو اتبعو، واتبعوہ اور اسی اللہ کی یا اسی نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ اور ہے قوم موسیٰ میں سے، امتن ایک جماعت، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتی ہے حق کی، وبہ یعدلون اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتی ہے، یعنی حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ قَطَّعَ يُقَطِّعُ تَقْطِيعًا سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحاً کی طرح، کاٹ ڈالنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تقسیم کر دینا، سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے تقسیم کر دیا بنی اسرائیل کو، اثنتئی عشرۃ اسباطاً، اثنتئی عشرۃ کا معنی 12، گنتی عربی کی ہوتی ہے نا، اثنا عشرہ، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، اثنا عشرہ فرقہ ایک، تو اثنتئی عشرۃ اسباطا، سبت کی جمع اسباط، سبت اولاد کو بھی کہتے ہیں، نسل کو بھی کہتے ہیں، اسباط اس کی جمع آتی ہے۔ امما امت کی جمع ہے، امت گروہ جماعت، ہم نے تقسیم کر دیا بنی اسرائیل کو نسل کے اعتبار سے 12 گروہوں میں، یوں ترجمہ ہوگا اس کا، اثنتئی عشرۃ اسباطا امما ہم نے تقسیم کر دیا ان کو 12 نسلوں میں، اممن جماعت در جماعت، امت در امت، یعنی 12 یعنی آسان اس کا ہم ترجمہ یہ کریں گے 12 قبیلوں میں اللہ نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پر وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ جب، اذ کا معنی جب، استسقاہ کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، استقا یستقی استقان، دیکھیں سقا یسقی کا معنی پانی پلانا، سورہ دہر میں آتا ہے نا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب۔ آپ نے شاعری میں یہ لفظ سنا ہوگا، مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی، شرابیوں کے اشعار ہوتے ہیں اس طرح۔ تو ساقی کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا شاعری میں، پلانے والا، جو شراب پلانے والے کو کہتے ہیں، لیکن ویسے عربی میں مطلق پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے۔ تو اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی اچھا، ساقی سقا یسقی کا معنی پانی پلانا، استسقا سین تا جب شروع میں لگتی ہے تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے خراجہ کا معنی نکلنا اور استخرجہ نکالنا، تو سقایا پلانا، استسقیا پانی طلب کرنا۔ اذ استسقاہ قومہ
جب ہو سے مراد موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی، کیا وحی کی؟ ان، یہ بات وحی کی، اضرب بعصاک الحجر، اضرب جب ان کے ساتھ ملا دیا تو ان اضرب پڑھتے ہیں اس کو، اضرب ماریے آپ، بعصاکا اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر پتھر کو مارے آپ لاٹھی، فانبجست پھوٹ پڑے اس میں سے، منہ اس پتھر میں سے، اثنتا عشرۃ عینا، عین چشمے کو کہتے ہیں، اثنتا عشرہ وہی لفظ 12 چشمے پھوٹ پڑے اس سے، قد علم کل اناس جان لیا ہر انسان نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، شریبہ یشربو کا معنی پینا، مشرب پینے کی جگہ، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سائبان کے طور پر کیا، ظلال سائے کو کہتے ہیں، کیا کیا؟ الغمام بادل کا ٹکڑا، بادل کے ٹکڑے کو جس کو بدلی کہا جاتا ہے اردو میں، ہم نے بدلی کا سایہ کیا ان کے اوپر، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے ان پر، المنّ والسلوى، من اور سلوى، من اور سلوى کیا ہوتا تھا یہ پہلے کئی بار آ چکا ہے، صبح جب اٹھتے تھے تو درختوں پر ترنجبین اردو میں کہتے ہیں اس کو، اب پتہ نہیں وہ حقیقت کیا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی درختوں کے پتوں کے اوپر، اور بٹیر غول کے غول بنا کے آ کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ، وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنی جان پہ ظلم کیا کرتے تھے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا لہم ان سے، اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ٹھہرے رہو اس بستی میں، وَكُولُوا مِنْهَا ٹھہرو یعنی ٹھہرے رہو نہیں، اسکنو سکونت اختیار کرو اس بستی میں، وَكُولُوا مِنْهَا اور کھاؤ اس بستی میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا اور لیکن زبان سے کیا کہنا ہے، حِطَّةٌ اے اللہ معاف کر دے، حَطَّ یحُطُّ اصل میں تھا حَطَطَ یحْطُطُ، اس کا معنی ہوتا ہے گرانا، انحطاط اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، گرنا کہتے ہیں نا، یہ انحطاط کا دور ہے، یعنی اس میں ترقی گر رہی ہے، تباہی بربادی ہو رہی ہے، تو انحطاط یہ آج بھی گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور حتی یحط کا معنی اصل میں ہوتا ہے گرانا، تو حطہ یہ ورب ہے، اس سے پہلے جملہ محذوف ہے، یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، حطۃن اے اللہ یعنی ہم گرانا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ نطلب منک الحطہ، یہ بھی اس کے پہلے لفظ محذوف ہو سکتا ہے، ہم تو اس سے حطہ چاہتے ہیں یعنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو اس کا ایک شارٹ ورڈ تھا یہ، اے اللہ معافی چاہتے ہیں، یہ الفاظ کہو، وادخلوا الباب اور شہر کے دروازے میں داخل ہو، سجداً جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری غلطیوں کو، سنزید المحسنین اور جو اچھا عمل کریں گے ہم انہیں اور اضافہ کریں گے اور نیک بدلہ دیں گے، فبدل الذین ظلموا تبدیل کر دیا ظالموں نے، منہم جو ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے کیا کیا، قولاً ایک قول، غیر الذی قیل لہم وہ اس قول کے علاوہ تھا جو ان سے کہا گیا، ان سے جو قول کہا گیا تھا وہ کہا گیا تھا حطہ، تو انہوں نے حطہ کے لفظ کو کسی اور لفظ سے تبدیل کر دیا، فارسلنا پس بھیجا ہم نے ان کے اوپر، رجزا من السماء آسمان سے اپنی سختی کو پکڑ کو، بما کانوا یظلمون اس لیے کہ یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ جناب اس کا لفظی ترجمہ، بہت ہی مختصر سا رکوع ہے یہ، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے والا جو رکوع تھا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بیہودہ مطالبات کی اللہ تعالیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بھئی اللہ کو ہم نے دیکھنا ہے، پھر وہ بے ہوش ہو گئے، اس بیہودہ مطالبے پر دوبارہ ان کو زندگی ملی، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ یہ کتاب لیں اور جائیں اپنی قوم میں اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، جو بھی اس پر عمل کرے گا میں اس کے لیے رحمت لکھ دوں گا۔ اور پھر اللہ ہمارے نبی کی طرف آ گئے کہ یہ قابل رحمت وہ لوگ ہیں جو ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی رسول ہیں
اور جن کو وہ تورات اور انجیل میں ان کا نام دیکھا ہوا ہے انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا، محمد بھی تھا، تو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو آئیں گے، تو اسی نبی پر یہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ جو نبی ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبائث کو حرام کرتے ہیں، تو یہ ساری صفات چل رہی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے نبی کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت بخشی، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک خاص قوم کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لانے کی ترغیبات دی جا رہی ہیں حضرت موسیٰ کے واقعہ کے ضمن میں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی عربوں کے ساتھ خاص ہیں اور عرب کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ارض حجاز کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ نہ ایسا نہیں ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، الیکم، تم سب کی طرف، یعنی الیکم کا معنی تمہاری طرف، اس میں تمام انسان ویسے ہی آ گئے ہیں، کیونکہ یا ایہا الناس کے لفظ میں یا ایہا العرب نہیں ہے، یا اہل حجاز نہیں ہے کہ اہل حجاز، بلکہ اس میں کیا ہے، اے لوگو، تو اس میں تاکید کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، پھر جمیعاً میں اس کوئی مزید تاکید کر دی کہ کوئی اس لفظ کی تعویل نہ کر سکے، بھئی یا ایھا الناس سے تو عرب لوگ مراد ہیں، تو اللہ نے فرما دیا جمیعاً، تم سب کی طرف میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے ضمناً اس میں جنات بھی داخل ہیں، ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اکثر جگہ پہ جو ہے نا جہاں انسان کا لفظ ہوگا تو وہاں جنات اس کے ماتحت ہو کے اس میں داخل ہوں گے، کیونکہ جنات انسانوں کے ماتحت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنے فرقے انسانوں میں ہوتے ہیں وہ سارے فرقے جنات میں ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں الگ سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، جیسے جنات کے پیغمبر انسانوں کے ہوتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی طرح جنات کے علماء بھی انسانوں کے علماء ہوتے ہیں، یعنی جنات انسانوں سے ہی سیکھتے ہیں، روحانیت انسانوں سے سیکھتے ہیں وہ، اور تبھی سارے فرقے، سارے مذاہب، حتیٰ کہ جتنے کسی مذہب میں فرقے ہوتے ہیں نا انسانوں میں، وہ تمام فرقے جنات میں پائے جاتے ہیں۔ جنات میں آپ کو دیوبندی بھی ملیں گے، اہل حدیث بھی ملیں گے، آپ کو بریلوی بھی ملیں گے، شیعہ بھی ملیں گے، قادیانی بھی ملیں گے، ہندو بھی ملیں گے، سکھ بھی ملیں گے، عیسائی بھی ملیں گے۔ اس لیے کہ جیسے انسانوں کی باتیں سن کے لوگوں کا مائنڈ چینج ہوتا ہے، تو جنات کا بھی مائنڈ اسی طرح سے چینج ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن بہت سے مقامات پر ان کا الگ سے تذکرہ نہیں کرتا، کہیں کہیں تذکرہ کرتا ہے۔ تو مراد اس میں سارے جنات بھی ہیں۔ الذی، وہ اللہ، لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اس میں اللہ کی جلالت کو بھی بیان کیا کہ کوئی اور یہ نہ سمجھے، ایتھیس لوگ سمجھیں گے بھئی یہ مسلمانوں کا اللہ کوئی اور ہے اور حقیقت میں کائنات بنانے والا کوئی اور ہے، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں وہی اللہ جس کے پاس زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تمام پیغمبروں کی دعوت تھی۔ یحیی و یمیت، اس کے تصرفات کیا ہیں؟ حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں تصرفات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن قرآن اس صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، حیات اور موت، حیات اور موت، حیات اور موت، اس لیے کہ یہ بالکل ہی ایک اللاجیکل سی چیز ہے حیات پڑ جانا۔ خدا کے وجود کی اس سے بہترین دلیل کوئی ہو نہیں سکتی کہ وہ بے جان چیز میں جان ڈال دیتا ہے۔ اور حیات کیا ہے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اب تک حیات کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا، سائنس کی زبان میں سمجھا نہیں جا سکا نا، اسی وجہ سے اب تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا۔ بس آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں یا میڈیکل کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں، تو بس وہ اسی کو کہے گا، ہارٹ بیٹ اور روح کا پڑ جانا اور چلنا پھرنا دیکھنا، احساس اور شعور کا پیدا ہو جانا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ احساس پیدا کیسے ہو جاتا ہے، شعور پیدا کیسے؟ دیکھیں حیات کی دو قسمیں، ایک تو میڈیکل سائنس جس کو حیات کہتی ہے جو پودوں میں بھی ہوتی ہے، اور ایک حیات وہ ہوتی ہے جس کو اسلام حیات سے تعبیر کرتا ہے، وہ ہے شعور، کسی چیز میں شعور پیدا ہو جانا، اس میں احساسات کا پیدا ہو جانا،
اسے خوشی کی بات بتائی جائے تو اسے خوشی ہو، غم کی بات بتائی جائے تو اس کو غم ہو، اس احساس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے ایک بہت بڑی وجود کی دلیل ہے، اس لیے قرآن اس صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، تبھی بار بار قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ قرآن اب کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اس سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیں میں تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر ہوں، اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر رہے ہیں فآمنوا باللہ، اے لوگو جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن لیا کہ ساری دنیا کے تمام انسانوں کی طرف آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اے تمام لوگو آمنوا باللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ پر بھی ایمان لے کر آؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر بھی، النبی جو کہ نبی ہیں، الامی جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کر دیا جاتا ہے ان پڑھ، تو ترجمے کے لحاظ سے تو ان پڑھ کا لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک سوء ادب ہے، تھوڑا ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے نا کسی کو ان پڑھ کہنا یہ ایک گالی کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ ان پڑھ سے نہیں کرتا، بلکہ الامی جو نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ بہرحال نہیں تھے۔ ان پڑھ کا معنی ان پڑھ تو ہمارے یہاں جاہل کو کہا جاتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بعض لوگوں نے ان پڑھ ترجمہ کیا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے، مگر انسانوں میں کسی سے آپ نے نہیں پڑھا، جو کچھ پڑھایا ہے سکھایا ہے وہ سب کا سب اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہاں بھی ہے کہ رسول کے بعد نبی کا لفظ، اس لیے کہ رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے بتا دیا کہ رسول ہیں لیکن ان کو فرشتہ نہ سمجھنا، نبی بھی ہیں یہ۔ اور الامی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، کمال کی بات ہے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور گائیڈنس کے لیے بھیجا گیا تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف، جن میں بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پروفیسر، لیکچرار، کالم نگار، صحافی، یہ تمام پڑھے لکھے لوگ محتاج ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں یہ، کیونکہ آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، الامی نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے، یہی آپ کا معجزہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی یؤمن باللہ، یہ پیغمبر خود بھی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکلماتہ اور اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اس وحی کی وجہ سے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ یہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ پیغمبر خود بھی شریعت کے احکام کے مکلف ہیں۔ دیکھیں بعض دفعہ آپ کسی لیڈر کو اس لیے فالو نہیں کرتے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں جن باتوں کا حکم دیتا ہے خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتا، جیسے کہ آج کل کے بہت سارے لیڈرز کی حالت ہے، آپ کو بتاتے رہیں گے کرپشن مت کرو، خود کرپشن کر رہے ہوں گے، آپ کو کہیں گے جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بول رہے ہوں گے، آپ کو یہ کہیں گے وہ کہیں گے، خود وہ سارے کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ لیڈر ایسا لیڈر نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا لیڈر جس پیغمبر کو بنا کے بھیجا ہے، وہ تمہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں نا خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ خود بھی اللہ پر اور اس کی باتوں پر، اس کے حکام پر ایمان لا رہے ہیں، اور یہ صرف دل کا ایمان نہیں ہے، تمہیں ان کی لائف میں یہ ایمان نظر آ جائے گا، وہ خود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، اللہ پر ایمان تھا، اس وجہ سے ہمارے نبی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ بعض چیزیں تو ایسی تھیں جو بظاہر ڈرنے کے، ان میں ڈرنے کا کوئی عنصر بنتا نہیں ہے بظاہر، پھر بھی آپ ڈرتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور بہت سارے صحابہ کہ مطلع جب ابر آلود ہوتا تھا، کالی گھٹا آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے میں جب تک ان لوگوں میں ہوں گا تو اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ کیسی خوف کی کیفیت تھی، حالانکہ عرب میں بادل تو ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، بارشیں ہمیشہ سے برستی رہی ہیں، اور اللہ نے آپ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اس قوم کو ہلاک نہیں کروں گا، پھر بھی خوف کا غلبہ کتنا ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے جس میں عذاب کا بظاہر کوئی عنصر نہیں ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا جس اللہ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس پر آپ کا جتنا ایمان ہے کسی اور کا اتنا ایمان نہیں ہے، آپ کو ہر وقت خوف ہے کہ کہیں اللہ ہم پر عذاب نازل نہ کر دے۔
سورج جب گرہن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے. حالانکہ یہ بھی ایک نیچرل عمل ہے, ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا, زمانے جاہلیت سے ہوتا آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی نا, جس دن سورج گرہن ہوا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ سورج اس دن گرہن ہوتا ہے جس دن کسی بڑے آدمی کی موت واقع ہو, کوئی بڑی شخصیت دنیا سے گئی ہو. تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا نا 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 لا ينکسفانی بموت احدہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لا ينکسفان بموت الاحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ کسی کے مرنے پر یا کسی کے پیدا ہونے پر گرہن نہیں ہوتے. یہ اللہ کی نشانی, اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. لہذا جب تم دیکھو سورج اور چاند گرہن ہو رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو. تو آپ خوف زدہ, کیونکہ جب بھی کائنات میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا جو ایک عام معمول سے ہٹ کے ہوتا, چاہے وہ نیچرلی کیوں نہ ہو, تو آپ دیکھیں عام آدمی تو کہے گا نیچرل ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کوئی اور اپنی قدرت دکھانا چاہ رہا ہو, یا اس کائنات کو تباہ کرنا چاہ رہا ہو, یا ہم پہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, خطاؤں کی وجہ سے ہمیں سزا دینا چاہ رہا ہو. اور آپ کیوں ڈرتے تھے ان باتوں سے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ آپ قرآن میں پڑھ چکے تھے, لوگوں کو بتا چکے تھے کہ جب قوم عاد پر عذاب آیا ہے, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا, بادل منڈلاتے ہوئے آئے نا, تو نبی نے بتایا کہ عذاب آ رہا ہے. تو وہ قوم کہنے لگی یہ تو بادل ہے جو برسے گا, یہ تو نیچرل عمل ہے, یہ تو ہوتا ہے, بادل آتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں. تو ہمارے نبی ڈرتے تھے اس بات سے کہ جیسے قوم عاد اس کو ایک نیچرل کہہ کے بے خوف ہو گئے, لیکن اس پہ پتھروں کا عذاب نازل ہوا, تو ہم بھی اس عمل کو نیچرل سمجھ رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہو. تو 1% بھی چانس تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوفزدہ ہو جاتے, حالانکہ آپ نبی یہ معصوم تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے دل میں اللہ کا جتنا خوف اور خشیت اتنی کسی اور کے دل میں نہیں تھی, اور یہ آثار خوف کے آپ کے جسد اطہر پہ ظاہر ہوتے تھے. تو قرآن اسی صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, یؤمنو باللہ وکلماتہ, یہ نبی خود بھی اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, خود بھی حلال و حرام سے بچتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں اور حلال کی طرف جاتے ہیں. وہ پابندیاں جو دوسروں کے لیے ہیں ان کو خود زیادہ فالو کرتے ہیں. واتبعوہ, پس اے لوگو تم اس پیغمبر کو فالو کرو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم بھی سیدھے راستے پہ چلو. اب چونکہ واقعہ اصل میں بنی اسرائیل کا چل رہا تھا, یہ تو قرآن درمیان میں اللہ اپنا کلام لا کے ہمیں موٹیویشن کے لیے کہ تم بنی اسرائیل اور موسیٰ کی بحث میں الجھ کے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جانا. ایسا نہ ہونا کہ تم اس واقعے کو ایک تاریخی واقعہ سمجھ کے دلچسپی سے پڑھو, پبلک کو سناؤ, اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو فوکس کرو. وہ سبق کیا ملتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہم نے پیغمبر بھیجا ہے وہ موسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے. موسیٰ ایک قوم کے نبی تھے اور تمہارے پیغمبر تمام دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں, لہذا ان کو فالو کرو تم. آگے قرآن دوبارہ بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف آتا ہے, وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ, موسیٰ کی قوم کی نالائقیاں پیچھے بیان کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی 70 آدمی گئے اور بچڑے کی عبادت ہوئی, یہ سب, لیکن اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں تھے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ, قوم موسیٰ میں سے اُمَّةٌ, ایک جماعت ایسی بھی تھی, یہدون بالحق, جو حق کی رہنمائی کیا کرتی تھی, وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتی تھی, انصاف کرتی تھی. تبھی تو بچ گئی تھی وہ قوم, ورنہ اللہ کی عادت ہے جب پوری قوم ہی خراب ہو جاتی ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پوری قوم چونکہ خراب نہیں ہوئی تھی تو تھوڑے لوگ بہرحال صحیح تھے, تو ان صحیح کی وجہ سے باقیوں کو بھی اللہ نے بچایا. اس میں ایک پوائنٹ کی بات یہ, خیر وہ پوائنٹ کی باتیں تو میں آخر میں بتاؤں گا, لیکن کہ جب بنی اسرائیل سارے گمراہ نہیں ہوئے تھے تو یہ آخری امت کیسے ساری گمراہ ہو سکتی ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے علماء خراب ہو گئے, سارے ہی غلط ہو گئے, یہ عجیب سی بات ہے. تو بنی اسرائیل جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا, وہ جب سارے غلط نہیں ہو سکتے تھے, تو جس امت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ گمراہی پہ جمع ہو نہیں سکتی, اس امت کے سارے علماء کیسے خراب ہو سکتے ہیں اور ساری امت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا,
اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا تھا، 12 خاندانوں میں۔ یہ 12 خاندان کون تھے؟ اس بات کا پورا امکان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جن کی تعداد 12 سے زیادہ تھی، تو ہو سکتا ہے ان کے 12 بیٹوں کی نسل چلی ہو۔ 9 بیٹے تو وہ ہیں نا، 11 بیٹے تو وہ ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور 2 یوسف علیہ السلام اور بنیامین، تو یہ 13 ہو گئے۔ تو عین ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی آگے جو سب کی نسل نہ چلی ہو، سب کو اولاد ملتی بھی نہیں ہے، تو ان 12 بیٹوں کی جو آگے نسل ہے وہ 12 خاندانوں میں جا کے تقسیم ہوئی ہو۔ تو کوئی اوتھینٹک اور بہت زیادہ مستند روایت تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن تاریخی روایات ہیں اور امکان کے درجے میں، اور بات معقول لگتی بھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نسبت تو یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے نا، جو جن کا لقب اسرائیل تھا، تو آگے انہی کی اولاد ہی اسرائیل کہلائے گی، تو انہی کی اولاد کے لحاظ سے یہ سبت کا جو لفظ ہے نا، اس سبت اسباط جس کی جمع، یہ کہتے بھی اولاد کو ہیں، تو اولاد کے لحاظ سے یہ 12 حصوں میں ان کے خاندان تقسیم ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے 12 خاندانوں میں ان کو تقسیم کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم پانی مانگے۔ پانی کب مانگا انہوں نے؟ وادی تیہ میں۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وادی تیہ کا واقعہ ہے۔ وادی تیہ میں سورہ بقرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب دریا پار کیا اور فرعون کو اللہ نے اس دریا میں غرق کیا، اس کے بعد بنی اسرائیل رہے کہاں، اس کے بارے میں کوئی 100% یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ مصر میں دوبارہ آ کے آباد ہو گئے تھے، اور اس پہ بھی قرآن میں اشارے ملتے ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور سورہ قصص میں آتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کا وارث کمزور قوم کو بنا دیں۔ تو زمین سے تو اس وقت مراد یہ عرض بظاہر یہی لگتا ہے کہ مصر کی زمین، تو قرآن میں دونوں طرف اشارے ہیں۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آ کے آباد ہوئے یا کسی اور جگہ جا کے آباد ہوئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جہاں بھی جا کے آباد ہوئے تو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا ہے، اب تمہیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور کیا کرنا ہے؟ قوم عمالقہ جو تمہارے آبائی وطن یعقوب علیہ السلام کا وطن تھا، اس پر قوم عمالقہ غالب ہو گئی ہے، جہاد کرو، اس قوم کو اپنے قبضے میں لو جا کے۔ بنی اسرائیل نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمت نہیں ہوئی ان لوگوں میں، تو اللہ نے ان پر شہر کی نعمتوں کو حرام کر دیا۔ اللہ نے کہا ایک وادی تیہ جو ہے یہ بیت المقدس اور مصر کے بیچ میں ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں وادی تیہ میں، شاعری میں اس کا تذکرہ بہت ملتا ہے، ضربت بہتی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا۔ متنبی ایک شاعر ہے نا، آج سے تقریباً 1100 سال پرانا، وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے سفر کیے اپنی اونٹنی پر، اونٹنی کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، میں نے وادی تیہ کو اس اونٹنی کے ذریعے اس کا سفر کیا ہے، اما لہذا و اما لذا، اور ایسا جوا کھیلا اس اونٹنی پر کہ یا تو ہلاکت تھی یا کامیابی۔ اپنی اونٹنی کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا متنبی کہ اس نے مجھے لمبے لمبے زمین کے سفر کروائے ہیں، اس میں بھی وادی تیہ کا اس نے تذکرہ کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل وادی تیہ میں اللہ نے ان کو لا کے حیران سرگردان کر دیا اور کہا کہ اب تمہیں شہر کی نعمت نصیب ہی نہیں ہوگی، تم بھٹکتے رہو گے، شہر ملے گا ہی نہیں تمہیں۔ تو وہاں ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی، کوئی دھوپ کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا، تو کیا کرتے؟ وہیں اسی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ 40 سال کے بعد جا کے پھر دوسرے پیغمبر کی، جو نئے پیغمبر تھے، ان کی معیت میں انہوں نے پھر آگے جہاد کیا ہے۔ تو اس وادی تیہ میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے، اللہ نے اس میں بھی ان پر رحمتیں کی ہیں۔ اس رحمت میں سے ایک رحمت یہ تھی، ان کو پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک معجزہ دکھایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا اذ استسقاہ قومہ، جب آپ کی قوم آپ سے پانی مانگے، ان اضرب بعصاک الحجر، تو آپ نے اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارنا ہے، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تو یہ لڑتے وڑتے تھے آپس میں، بغض و عناد ہوتا ہے لوگوں میں، عصبیت اور قوم پرستی، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں، پیغمبر ان چیزوں سے روکتے ہیں لوگوں کو، لیکن اللہ نے ان لوگوں میں تاکہ اختلاف نہ ہو کہ ایک پانی پہ پھر یہ لڑیں گے، تو اس لیے اللہ نے 12 چشمے پیدا کر دیے، اور ایسا احسان کیا ان کے اوپر، قد علم کل اناس مشربہم،
اور ہر انسان کو اس کا مشرب کہ کہاں سے میرا قبیلے والا پانی کون سا ہے، وہاں اس سے بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تاکہ اس میں بھی کوئی جھگڑے نہ کہ یہ والی نہر میری ہے، وہ والی نہر تمہاری ہے، وہ والی نہر تمہاری ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ان پر احسان تھا کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ نے متعین کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے آسمان سے بادل کی ٹکڑا بھیجا ان کے اوپر، جہاں جہاں بنی اسرائیل سفر کرتے وہ بادل ان کے اوپر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ ہم نے آسمان سے ان پر نازل کیا۔ من و سلوہ کیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے ہی نازل ہو رہا ہو، جب قرآن کوئی بھی چیز جو اوپر سے آتی ہے اس کے لیے نزول ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایک چیز اوپر سے نہیں بھی آتی، بطور اکرام کے دی جاتی ہے، اس کو بھی قرآن انزال سے تعبیر کرتا ہے کہ ہم نے نازل کیا۔ تو وجہ اس کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اوپر سے آئی ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بطور عزت اور اکرام کے دی گئی ہوتی ہے۔ تو اکرام سے جو یعنی اوپر سے آنا ایک عزت کی علامت ہے نا، کہ یہ زمین کی نہیں ہے کہیں اور سے ہے، تو اس عزت کی وجہ سے اس کو انزلنا سے تعبیر کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے مہمان کو عربی میں نزیل کہتے ہیں، اوپر سے نازل ہونے والا، حالانکہ عین ممکن ہے اپنے گراؤنڈ فلور سے آ رہا ہوا آپ کے پاس، لیکن نزیل کہتے ہیں کیونکہ عزت دار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یہ پروٹوکول دیا گیا ہے عربی زبان میں کہ گویا نازل ہوا ہے آپ کے گھر میں۔ تو اس لیے ان الفاظ کے ظاہر کو نہیں کبھی بھی پکڑا جائے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے زمین میں لوہا اتارا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ لوہا اس زمین کا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے باہر سے آیا ہو، لیکن اگر سائنس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسی زمین میں لوہا پیدا ہوا ہے تو بھی اس کو سائنس کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ لوہا چونکہ انسان کے لیے بہت کارآمد چیز ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو عزت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہو کہ ہم نے اس کو اتارا ہے تمہارے لیے، یعنی تمہیں عزت دی ہے اس کے ذریعے۔ قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا یہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ وما ظلمونا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جان، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، كانوا انفسهم يظلمون، اپنی ہی جان پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے ظلم کیا؟ جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے کہ کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی، ہم من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اور ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسیہا وبصری، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، اور یہ جو ترکاریاں چاہیے ہمیں، یہ ہم تھک گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ہے اللہ کا کی گرفت آئی ان کے اوپر، اللہ نے کہا شہر میں داخل ہو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ انسان کی فطرت ایک چیز کھا کھا کے تھک جاتا ہے، مگر تمہیں تو یہ مل رہی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تمہاری حرکتیں تو اس بات کا تقاضا کرتی تھیں۔ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو، تم نے جہاد نہیں کیا، تمہیں تو یہیں دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بھی ہم تمہیں فری میں آسمان سے تمہاری محنت کے بغیر بٹیر کھلا رہے ہیں، تو اب یہ نہیں بنتا کہ ہم ایک چیز کھا کھا کے تھک گئے، اب تو تم شکر ادا کرو کہ تمہیں مل رہا ہے، حالانکہ تمہیں ملنا نہیں چاہیے تھا۔ اور اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ نہ جہاد کرو قوم عمالقہ سے، یا شہر میں داخل ہو، جیسے ساری دنیا رہتی ہے ایسے تم رہو۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا کرتے تھے، دیکھو ہم نے ان پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یہ بستی کون سی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں زیادہ وضاحت نہیں ملتی۔ ایک بستی تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، وہ شہر ہے، وہاں تمہیں شہر کی نعمتیں ملیں گی۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ جہاد کے ذریعے داخل ہو، اللہ وہ فتح کر دے گا، پھر سر جھکا کے داخل ہو جانا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے یہ وہ بستی تھی جس میں جہاد کا حکم نہیں ہوا، کیونکہ اس میں کوئی لڑائی کا تذکرہ نہیں مل رہا، اور یہ حکم دیا کیونکہ جو جہاد کا جب حکم دیا گیا تھا اس پہ تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الگ بستی تھی، یہ وہ والی نہیں ہے جو قوم عمالقہ والی ہے، الگ شہر تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ امن کے ساتھ جا سکتے ہیں، وہاں محنت کریں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو واللہ عالم اس کے بارے میں کوئی مستند بات ہمیں ملتی نہیں ہے۔ میری تفسیر میں عادت یہ ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ روایتوں کے بکھیڑوں میں نہیں الجھتا۔ آپ جب عربی تفاسیر اٹھائیں گے نا تو ان میں بہت کچھ ہے، کوئی بھی روایت کہیں سے بھی ہوگی وہ اس کا جمع کر دیتے ہیں تاکہ پھر علماء اس کو پرکھیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ تو بعض علماء نے اس کو پرکھ کے جو فیصلہ کیا ہے، جیسے بیان القرآن جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے درجنوں تفسیروں کا مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے،
تبھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بیان القرآن جو پڑھے گا اس کے بعد جب وہ درجنوں تفسیروں کا مطالعہ کرے گا پھر اس کو بیان القرآن کی قدر ہوگی کہ یہ میں نے کتنی محنت سے لکھی ہے. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی ایسی بات ہو نا تو تمام تفسیروں کا خلاصہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں اب تک کوئی مستند بات نہیں ملی ہے, مستند روایت نہیں ملی ہے. روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ یا تو یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سننے والوں کا, تفسیر پڑھنے والوں کا وقت بچ جاتا ہے. وہ کام جو ایک مہینے کے مطالعے کے بعد جو رزلٹ انہوں نے نکالنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی نکالا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بستی تھی جس میں اللہ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا, لیکن حکم یہ دیا کہ اس بستی میں تواضع کے ساتھ داخل ہونا ہے, سر جھکا کے داخل ہونا ہے, اور حطۃ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے. یہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور یہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ, یہ جو تم بٹیر کھا کھا کے تھک گئے ہو, وہاں تمہیں آلو پیاز سب کچھ ملے گا. وَقُولُوا حِطَّةٌ, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے تمہیں شہر میں داخل کر رہا ہے, تو اللہ سے توبہ استغفار کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو. تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا ہے, واللہ عالم. نغفر لکم خطیئاتکم. اچھا, جو ہمارے تفسیر کے لیکچر سننے والے لوگ ہیں نا, میں ان کو بھی کھلی اجازت دیتا ہوں کہ میرے تفسیر کے لیکچر میں کوئی بھی بات آپ کو ایسی لگے نا جو آپ کے خیال میں مستند نہ ہو, اور اس کے غلط ہونے کی 100% کوئی مضبوط دلیل ہو آپ کے پاس, ایسی ہوائی بات نہ ہو, تو وہ مجھے ضرور آپ بتائیں. کہ انسان علم میں 100% کامل کبھی بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنے جتنے بھی لسنرز ہیں جو میرے بیان سنتے ہیں ان کو بھی بتاتا رہتا ہوں, اور وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی بات سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. تو کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے لازمی بتایا کریں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے اسٹڈی میں, مطالعے میں وہ کوئی کمزوری نہ کروں. اپنی طرف سے میں جو ہے نا جتنی اسٹڈی کر سکتا ہوں, جتنا مطالعہ کر سکتا ہوں, وہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. لیکن 100% اس دنیا میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کسی بات میں کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو قرآن کہتا ہے وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور جہاں سے چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ, یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, سوری بات بار بار میں کاٹ رہا ہوں, کہ ہمارے ہاں جو ابھی جدید تحقیق ہو رہی ہے نا, اس میں بھی کچھ قرآن کی ایسی باتیں ہیں جو کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. علم جغرافیہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں اس علم نے بڑی ترقی کی ہے, تو اس کی مدد سے بھی کچھ تفسیر کے مقامات ایسے ہیں جو حل ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی جدید تحقیق کسی کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائے وہ. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہو کہ معافی. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے داخل ہو. نغفر لکم خطیئاتکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے. سنزید المحسنین, اور اچھا عمل کرنے والوں کو اور بھی دیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا جو ان کو کہا گیا تھا. انہیں کہا گیا تھا حطۃ, اور روایت میں آتا ہے انہوں نے حطہ کو تبدیل کر دیا حنطہ. حنطہ عربی میں گندم کو کہتے ہیں. کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے, لالچ تھی نا ان کے. تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے مغفرت کی دعا کرنا, جب اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ قبولیت کا وقت ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے, یہ قبولیت کا وقت ہے. تو اس قبولیت کے وقت میں بجائے مغفرت کی دعا مانگنے کے وہ کام مانگو نا جس کا ہمیں فائدہ ہو. ان کو کیا, یعنی دنیا پرست آدمی, لالچی آدمی, وہ مغفرت کے بجائے وہ تو فوکس کرتا ہے روزی روٹی کو. تو انہوں نے کہا یہ بہترین موقع ہے. گندم ہمیشہ سے دنیا میں بہت زیادہ کھائی جاتی رہی ہے, تو انہوں نے کہا یار مغفرت تو دعا تو کرتے رہیں گے بعد میں, یہ قبولیت کا ٹائم ہے, ابھی جو ہے فوراً ہم وہ مانگ لیتے ہیں گندم. اس کی مثال ایسے ہے جیسے رات کے آخری وقت میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب جو دنیا پرست آدمی اس وقت مغفرت کم مانگ رہا ہوتا ہے, دنیا داری زیادہ کر رہا ہوتا ہے, اور جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس وقت توبہ استغفار زیادہ کرتے ہیں, ہدایت زیادہ مانگتے ہیں, دنیا کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں. تو کچھ ایسی ہی کنڈیشن ہوئی ہوگی بنی اسرائیل کی. تو انہوں نے کیا کیا, حطہ کے بجائے حنطہ, گندم چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. ان کے ظلم کی وجہ سے آسمانی آفت ہم نے ان پر نازل کی. وہ آفت کیا تھی اس کا بھی ہمیں قرآن میں
کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا، اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں 2 منٹ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ پیغمبر کی یہ صفت کہ وہ عمل میں تم سے بھی آگے ہیں، ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان تم سے بھی زیادہ ہے، یہ صفت ہائی لائٹ کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سارے ایک جیسے نہیں تھے، اچھے لوگ بھی تھے۔ یہ بتایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کر کے 12 چشمے پیدا کیے، معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایسا کام کبھی بھی خاندانوں میں نہیں کرنا چاہیے جو لڑائی کا ذریعہ بنے، یہ علمی پوائنٹ کی بات ہے۔ اب 12 چشمے ایک ہی جگہ ہوتے تو سارے لڑتے، اس لیے میں اس زمانے میں جوائنٹ فیملی کا قائل نہیں ہوں۔ اس زمانے میں ٹھیک ہے بہت سے گھر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی کے ساتھ بہت اچھا رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ آج کل جو مارکیٹ میں ظرف چل رہا ہے وہ بنی اسرائیلیوں جیسا ظرف چل رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ شادی کرے اس کو الگ کر دیں، ساس بہو ایک ساتھ نہ رہیں، دیورانی یا جٹھانی ایک ساتھ نہ رہیں، الگ الگ رہیں۔ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو سیپریٹ ہی کیا تھا، تم لڑو گے آپس میں، تو محبت کے چکر میں لوگ ایک ساتھ رہ کے لڑ پڑتے ہیں۔ تو دور رہ کے قریب رہیں، یہ زیادہ اچھا ہے کہ قریب رہ کے دلوں کو دور کر دیں ہم۔ یہ بھی پوائنٹ کی بات ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے۔ اور اللہ کے بنی اسرائیل پر احسانات، اور یہ بھی کہ جب کوئی نعمت ملے تو تواضع۔ بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی کہ شہر میں داخل ہو جاؤ تو تواضع اختیار نہیں کی انہوں نے، وہاں بھی لالچ میں لگے رہے۔ تو ہوس اور لالچ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ اعراف کا رکوع نمبر 21 اور 11 یعنی 90 پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اسٹارٹ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔